السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا ذهب همومنا وغمومنا برحمتك وفضلك وجودك وإحسانك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. ساتھ تعریف پتہ کے لیے اور اس کے ساتھ السلام ہمارے آخر رسول امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرامی پر اللهم صل وسلم علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. محترم سامعین کا ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کل آخری جو چیز پڑھی تھی، کیا پڑھی تھی؟ کس کی یاد ہے ہم نے آخری کیا پڑھا؟ کل ہم نے آخری کیا پڑھا؟ کس چیز کی ہم نے پڑھی سنتیں؟ کس رکن کی ہم نے یا کس نماز کی رکن کی ہم نے پڑھی سنتیں آخری؟ ممتاز. کل ہم نے پڑھا رکوع کی سنتیں. کل آخری ہم نے جو پڑھا وہ تھا رکوع کی سنتیں. تو آج اس ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں اور تکمیل اسے مکمل کرتے ہیں. میری آواز آپ لوگوں کو صاف نہیں آ رہی؟ واضح نہیں ہے؟ واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ بریکنگ نیوز. طيب ابھی کیسی آواز میری؟ ٹھیک ہے یہ آواز میری. تو کل ہم نے جو پڑھا تھا کل ہم نے آخری پڑھا تھا رکوع کی سنتیں، اور یہ دعائیں تھیں جو ہم نے کہا تھا کہ جو ثابت ہے اللہ کے رسول سے. کب؟ رکوع میں یہ ثابت ہے. تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں رکوع سے اٹھنے کی سنتیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد کی سنتیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد کی سنتیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد تحمید کے 4 صیغے ثابت ہیں. رکوع سے اٹھنے کے بعد 4 صیغے ثابت تحمید کے. اب سب سے پہلے ہم نے یہ آپ لوگ یاد ہوگا ہم نے کہا کہ نماز کے واجبات میں یہ ہم نے بات ذکر کی تھی کہ رکوع میں سمیع اللہ لمن حمدہ تسمیع یہ کہنا کس کے لیے ثابت ہے؟ یہ کون کون کہے گا سمیع اللہ لمن حمدہ؟ یہ ہم نے پڑھا تھا نماز کے واجبات میں. سمیع اللہ لمن حمدہ یہ کس کے لیے یہ مسنون ہے اور مستحب ہے؟ امام اور اکیلا. امام اور تنہا اور اکیلا. تو جو اکیلا انسان ہے، جو اکیلا مفرد اور امام، منفرد اور امام دونوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ کیا کریں کہ وہ رکوع سے یعنی رکوع میں سے اٹھتے وقت کیا پڑھے؟ اٹھتے وقت وہ ہے اٹھتے وقت، اٹھنے کا نہیں، اٹھتے وقت پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ. اس لیے کہ یہ ذکر انتقال کا ذکر ہے، یعنی منتقل ہونے کا ذکر ہے. وہ ذکر کس کا ذکر ہے؟ وہ ذکر ہے منتقل ہونے کا. طيب اور ربنا ولک الحمد یہ کس پہ واجب ہے؟ ہم نے کہا تھا
یہ کس پہ واجب ہے؟ ربنا ولک الحمد یہ کس پر واجب ہے؟ ہاں ربنا ولک الحمد یہ کس پر واجب ہے؟ امام مقتدی اور امام مقتدی اور تنہا تینوں پر ممتاز ہے۔ امام مقتدی اور تنہا یہ تینوں پر واجب ہے کہ وہ کیا کرے کہ وہ ہے نا کہ وہ پڑھے کیا پڑھے سمیع اللہ لمن حمدہ یہ ہمارے کیا پڑھے یہ ربنا ولک الحمد اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام تحمید ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے تحمید۔ اس کا نام ہے تحمید۔ طيب تو یہ تحمید جو ہے ربنا ولک الحمد اس کے چار صيغے ثابت ہیں۔ چار صيغے کیا ہیں؟ چار صيغے وارد ہیں حدیث ہو گئے۔ پہلا صيغہ کیا ہے؟ ربنا ولک الحمد یہ معروف ہے۔ اس طرح سے ربنا لک الحمد یعنی بغیر واو کے۔ اس طرح سے اللہم ربنا لک الحمد اس لیے بھی ثابت ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ثابت اللہم ربنا لک الحمد۔ اس طرح سے یہ بھی ثابت ہے اللہم ربنا ولک الحمد۔ تو یہ چار صيغے کیا ہیں؟ تو یہ چار صيغے ثابت ہے کس سے؟ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رکوع سے اٹھتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد۔ تو رکوع سے اٹھتے وقت ہم کیا کریں گے؟ ہم پڑھیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ وہ واجب ہے۔ وہ واجب اس کے لیے تنہا کے لیے اور تنہا کے لیے اور جو امام۔ لیکن رکوع سے اٹھنے کے بعد یہ سمیع اللہ لمن حمدہ تسمیع کہنے کے بعد ہم کیا پڑھیں گے ربنا ولک الحمد۔ اس کے چار صيغے ثابت ہیں۔ تو کبھی آپ یہ پڑھیں کبھی یہ پڑھیں، چاروں ثابت ہیں۔ چاروں کیا ہیں؟ چاروں ثابت ہیں۔ آپ کبھی پڑھے ربنا ولک الحمد اور کبھی پڑھے اللہم ربنا لک الحمد، کبھی پڑھے ربنا لک الحمد، کبھی پڑھے اللہم ربنا ولک الحمد۔ یہ چاروں کے چاروں کیا ہیں؟ ثابت ہیں۔ کبھی یہ پڑھے اور کبھی یہ پڑھے۔ بات واضح نہیں آپ لوگ میری؟ الخیر کلام واضح ام فیہ غموض؟ طيب اور یہ بھی پڑھنا ثابت ہے ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ بھی پڑھنا ثابت ہے۔ یہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ بھی پڑھنا ثابت ہے کیا؟ اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ پڑھنا ثابت ہے۔ بات واضح ہے انشاءاللہ۔ طيب تو یہ تو اور اس کا معنی کیا ہے کہ تمام تعریف اللہ کی لیے ہے جو بہت پاکیزہ، جو بہت زیادہ، وہ جو کیا ہے؟ جو بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت والا ہے۔ اور یا یہ صفت یہ وہ صفت حمد کی صفت ہے جو یعنی اللہ کی تعریف ہو اتنی زیادہ جو بہت زیادہ پاکیزہ ہو تعریف اللہ تعالیٰ کی اور برکت والی ہو۔ تو یہاں مراد کیا ہے؟ یہ جو ہے یہ صفت کس کی صفت ہے؟ یہ صفت اللہ کی نہیں بلکہ یہاں پر کیا ہے صفت؟ یہ صفت حمد کی ہے۔ جو اللہ کی حمد ہم بیان کر رہے ہیں تعریف اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے، وہ بہت زیادہ ہو، پاکیزہ ہو اور برکت والی ہو۔ اس طرح سے یہ بھی ثابت ہے پڑھنا ربنا لك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو یہ دعا پڑھنا بھی ثابت ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا بھی کیا ثابت ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں آسمان اور زمین پر اور ان دونوں کے درمیان کی وسعت بھر اور ان کے بعد جو تو چاہے اس کی وسعت بھر اور اے تعریف اور بزرگی کے سزاوار یعنی حقدار یعنی کیا مطلب یعنی کیا مطلب سزاوار؟ اس کا مطلب ہے حقدار یعنی اللہ تعالیٰ تعریف اور بزرگی کے حقدار ہے۔ اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد جو تو نے عنایت فرمایا اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اور جو اس سے پہلے کیا ہے نا اس سے پہلے یہاں پر جو نہیں اس کے یہاں پر وكل احق ما قال العبد یہ جو بات ہم نے کہی ہے یہ سب سے زیادہ سچی بات اور حقیقت کی حامل بات وہ ہے جو ہم نے کہی ہے، جو بات ابھی کہی گئی ہے یا جو بات ابھی آنے والی ہے، دونوں محتمل ہیں۔ یا جو بات ابھی کہی ہے ہم نے ربنا کے حمد بات واضح ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے یعنی احق ما قال العبد کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جو بات بندے نے سب سے صحیح بات، سب سے سچی بات، سب سے حقدار بات، سب سے حقیقت والی بات یہ وہ ہے جو اس نے ابھی کہا ہے یا جو ابھی کہے گا۔ کب جو کہے گا ابھی، کب جو کہے گا ابھی اس کے بعد جو کچھ دعا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت یا ربنا لک الحمد ملء السماوات یہ مراد۔ وکلنا لک عبد ہم سب اللہ تعالیٰ کے سارے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت تو پھر یہ مطلب ہے جو تو نے فرمایا اسے کوئی چھین نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت اور جس سے تو محروم کر دے وہ کوئی دے نہیں سکتا، اور نہ کسی مرتبے والے تیرے سامنے
اس کا مطلب نفع دے سے ہو سکتا ہے، اللہ جدی من جد، اور نہ کسی مرتبے والے تیرے سامنے، اس کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کے بات چلنے والی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کسی کی بات چلنے والی نہیں ہے، وہ اگر کتنا بڑا رہے، چاہے وہ فرشتہ ہو یا وہ رسول ہو، کوئی بھی رہے، اللہ کے سامنے اس کی بات چلنے والی نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہے، جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي، اور کتنے فرشتے ایسے ہیں، اور کتنے ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں جن کی شفاعت کام میں نہیں آتی، الا مگر الا جب اللہ تعالیٰ حکم دے اور راضی ہو۔ تو شفاعت کی شرطیں دو ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کی اجازت، دو شرطیں شفاعت کی۔ تو کوئی شخص کتنا بڑا مقام ہے اس کا، وہ اپنا مقام اللہ کے سامنے نہیں، اس کا کچھ نہیں ہے، اس کی بات بالکل نہیں چلے گی۔ تو یہ دعائیں آپ لوگ واضح نہیں ہے، میں نے یہاں پر کیا کی کوشش کی کہ نا آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر دعائیں بھی نقل کروں اور اس کا ترجمہ میں نقل کروں تاکہ آپ لوگوں کو بات واضح ہو جائے۔ اور نماز میں اہم چیز یہ ہے کہ نماز میں خشوع و خضوع ہو، اور انسان جب نماز پڑھے تو اس کو معلوم ہو کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، تو معلوم ہو اسے اس کا علم ہو، اور اسے یہ بات کا پتہ ہو کہ نا وہ کیا چیز پڑھ رہا ہے، اور تو پھر اس کے نماز میں خشوع و خضوع آئے، اخلاص آئے، الہیت آئے۔ یہ جو اہم مقصد ہے، یہ جو کیا ہے اہم مقصد ہے نماز کا۔ ورنہ اس طرح سے پڑھنا یہ کیا ہے، ورنہ اس طرح سے پڑھنا یہ نہ یہ تو ہر کوئی کیا کرتا ہے، ہر کوئی یہ ہر کوئی اس کو یہ بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نماز کا اہم مقصد یہ ہے کہ نماز جب پڑھے تو ہم کیا کریں، نماز میں خشوع و خضوع ہو، اور جو چیزیں پڑھ رہے ہیں اس کے معنی سمجھ کر پڑھے۔ اس لیے میں نے کیا کیا یہاں پر آپ لوگوں کو اس کے معنی نقل کر دیا یہاں پر، تاکہ آپ لوگوں کو آسانی ہو۔ طيب تو یہ کیا ہے، تو یہ تھے ابھی ہم نے ختم کی رکوع سے اٹھنے کے بعد کی سنتیں۔ اس میں کوئی سوال ہے؟ هل من سؤال؟ ہاں طيب ما في سؤال، طيب آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں نہیں ابھی باقی تھا، ابھی باقی سنتے ہیں، بس آخری دو چیزیں باقی بس۔ پہلی چیز یہ کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ لیں، جیسے رکوع سے پہلے رکھے ہوئے تھے، یا ہاتھوں کو چھوڑے رکھیں، دونوں ثابت ہے، دونوں جائز ہے، دونوں کیا ہے، دونوں جائز ہے۔ یا تو کیا کریں، اپنے رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ لیں جیسے رکوع سے پہلے تھے، یا اسے چھوڑ لیں، دونوں ثابت، دونوں مسانی ہیں۔ اللہ کے رسول سے کوئی ثابت نہیں ہے، یعنی اللہ کے رسول سے کوئی بات ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام سے، اور نہ ہی کوئی صحابی سے۔ تو انسان اس میں مخیر ہے، اس لیے یہ مذہب ہے ہمارے امام احمد کا۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کہا گیا کہ رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑیں یا رکھیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے، کیا کہ تمہاری مرضی، رکھو یا تو مطلب مرضی تمہاری، کیا ہے تمہاری مرضی، بات واضح میری۔ تو اس طرح سے ہماری کیا ہوئی، اس طرح سے ہمارے ہو گئے یہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سنتیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد کی سنتیں۔ طيب اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اب ہم پڑھتے ہیں سجدے کی سنتیں، سجدے کی سنتیں۔ اور آپ لوگوں کو بات واضح ہوگی کہ ہم کیا پڑھ رہے، ابھی ہم پڑھ رہے نماز کی سنتیں، اور ہم نے نماز سے پہلے پڑھ لی نماز کے شرائط، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، اور نماز کے شرائط، ارکان، واجبات یہ پڑھ لی۔ ابھی ہم کیا پڑھ رہے، ابھی ہم پڑھ رہے نماز کی سنتیں۔ اور میں نے کہا کہ میں نے اسے بانٹا ہے کس طرح سے، اس کو بانٹا ہے، تقسیم کیا ہے ارکان کے اعتبار سے، ارکان کے اعتبار سے۔ اور حالانکہ اکثر علماء نے کیا کیا، نماز کی سنتیں بانٹی ہیں کس طرح، قول اور فعل کے اعتبار سے، قول اور یعنی قولی سنتیں اور فعلی سنتیں۔ پہلی سنت یہ ہے سجدے کی کہ سجدے میں جاتے ہوئے سب سے پہلے گھٹنے، پھر اس کے ہاتھ، پھر پیشانی، اور آخری میں ناک زمین کو چھوڑ۔ تو جب آپ سجدہ کریں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے، سب سے پہلے آپ اپنے کیا رکھیں گے، گھٹنے، رکب، پھر اپنے ہاتھ، پھر پیشانی، پھر ناک۔ یہ سنت ہے، یعنی یہ واجب نہیں، یعنی اگر کوئی پہلے ہاتھ رکھ لے حرج نہیں، یہ بھی آیا ہے، یعنی کچھ علماء کہہ رہا ہے کہ پہلے ہاتھ رکھے، کچھ علماء بولتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے کیا کرے، مثلا اپنے ہاتھ رکھے، لیکن ہم بولیں گے وسا نہیں ہے، معاملہ آسان ہے۔ ہم بولیں افضل تو یہ ہے کہ پہلے گھٹنے رکھے، گھٹنے پھر ہاتھ رکھے، لیکن اگر کوئی شخص پہلے ہاتھ رکھے گھٹنے رکھتا ہے بیمار کی وجہ سے یا بڑی عمر کی وجہ سے، تو ہم بولیں گے حرج نہیں، ہم بولیں گے کیا ہے، حرج نہیں ہے۔
ٹھیک ہے نا، بات واضح ہے آپ کو میری، آپ لوگوں کو؟ طيب طيب ٹھیک. اس کے بعد کیا ہے کہ نا، اور پھر آگے آپ لوگ رکھیں گے پیشانی، رکھیں گے پیشانی، اور پھر آخری میں ناک کو چھوڑیں گے. اور اپنی ہتھیلیوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر پھیلا دیں گے. جب آپ سجدہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ اپنے ہتھیلیوں کو کانوں یا کندھوں کے برابر پھیلا دیں گے. اپنے ہتھیلیوں کو کانوں اور کندھوں کے برابر کیا کریں گے، یا کندھوں کے برابر پھیلا دیں گے، جو ہاتھ رکھیں گے ایسا. اس طرح سے کیا کریں گے، سجدہ کریں گے. یعنی ہاتھ کیا ہو، جب آپ سجدے میں ہو تو ہاتھ کیا ہو، آپ کے کان یا کندھوں کے برابر. اپنے ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کر دے. تو ہاتھ بھی اس طرح ہوگا، یہ نہیں کہ اس طرح سے سیدھا. اور انگلیوں کا بھی، پیر کی انگلیاں بھی اسے رہیں گی. ٹھیک ہے نا، پیر ایسا ہے تو ایسا رہیں گے. ٹھیک ہے نا، قبلہ رخ. قبلہ تو پیچھے ہے میرے، لیکن دیکھو ایگزامپل ہے. اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر زمین پر رکھے اس طرح سے. نا یہ بات واضح نہیں میری؟ آیا قوم انتم معي ولا مع الاسف؟ آپ ساتھ میں یا نہیں؟ آج سوالات بہت کم ہے، کیوں؟ ٹھیک ہے سر. تو میں تمہیں تعجب کر رہا ہوں کہ نا آپ ساتھ میں یا نہیں؟ طيب اس کے بعد یعنی اس کا کیا ہے، اور اپنے کھونیوں کو زمین سے بلند رکھیں. یہ کونی اس کو کیا کریں، زمین سے بلند رکھیں. اور اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھیں. یہ نہیں کہ اس طرح سے نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور اپنے پیٹ کو اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے دور رکھیں. اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے، یہ نہیں کہ کیا کریں کہ نا یہ جو آپ کی جو ران ہے، ران جو ہے، ران کو پیٹ سے ملا دیں، وہ بھی غلط ہے. دور رکھیں. اور رانوں کو رانوں کو پنڈلیوں سے کیا کریں، الگ رکھیں. اور رانوں کو پنڈلیوں سے الگ رکھیں. آوازیں نہیں، یہ واضح تو بھائی آواز ہے آپ لوگوں کو. یعنی میرا سے اس میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں زیادہ وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے. طيب جو اذکار ثابت ہے اللہ کا رسول سے، نہیں سوری، یہ سجدے میں، سوری یہاں غلطی ہوئی، رکوع میں نہیں بلکہ سجدے میں. سب سے پہلا سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی 3 بار. اور یہ بھی، اور یہ گزر گیا. کہاں گزرا؟ یہ گزرا رکوع میں. رکوع کا سیم ہے یہ. اور اس طرح سے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی رکوع میں گزرا. اس کے معنی بھی وہاں گزر گئے ہیں، تو آپ لوگ وہاں چیک کر لیں، رکوع کے مسائل چیک کر لیں اس کے معنی. تو یہ رکوع میں بھی ہے، سجدوں میں یہ دو. اس طرح سے یہ بھی ثابت ہے سجدے میں، اللہم لک سجدت وبک آمنت ولک اسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله احسن الخالقين. تو یہ دعا کرنا کیا ثابت ہے اور مسنون ہے. یہ دعا کرنا کیا ثابت ہے اور مسنون ہے. اے اللہ، میں نے تیرے ہی حضور سجدہ کیا ہے اور تجھ ہی پر ایمان لایا ہے، اور اپنے آپ کو تیرے ہی حوالہ کیا ہے. میرا چہرہ اس ذات کے سامنے زیر ریز ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے. اس کی صورت اور اس کے کان، اس کے آنکھ تراشے ہیں. برکت والا ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین خالق. تو یہ اس کا معنی ہے، یہ اس کا کیا ہے معنی. اور ہم تو پر عمری کی بات واضح ہے آپ لوگوں کو، یعنی یہ اذکار کی معنی بھی واضح ہے. سوال تو پوچھے، میں اس لیے آگے بڑھ رہا ہوں کہ سامنے لکھا ہوا ہے اور واضح ہے. اگر سوال ہے تو پوچھے، حرج نہیں ہے. لا لا یہ نا انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرمایا ہمارے یہ نا یہ ہمارے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ علم دو لوگوں کو حاصل نہیں ہوگا. علم دو لوگوں کو حاصل نہیں ہوتا. کس کو؟ مستحیل اور متکبر. شرمانے والا اور تکبر کرنے والا، دونوں کو علم حاصل نہیں ہوتا. کوئی بات کیا کرتے، تکبر کرتے. میں سوال بھی کروں بھائی، سوال آپ نے کریں گے، نقصان کس کا ہے؟ آپ کا ہے. اور مستحیل کیا ہے؟ شرمانے والا. سجدے میں دعا کرنا مسنون ہے، دین یا دنیا کے متعلق.
سجدے میں دعا کرنا مصنون ہے دین یا دنیا کے متعلق، دین یا دنیا کے متعلق. بعض میں نے یہاں پر اس لیے کہا کہ دین یا دنیا، اس لیے کہ بعض نے کہا کہ نماز میں یا خاص طور پر فرض نماز میں صرف دعا جو کریں گے وہ کریں کیا کریں گے، وہ دعا کریں گے صرف دین کے متعلق، یعنی جنت اور مغفرت، بس یہ. لیکن دنیا کے متعلق نہیں کریں گے، لیکن صحیح کیا ہے، صحیح ہے کہ دونوں کریں گے، دین دنیا کے متعلق صحیح کیا ہے، دونوں کر سکتے جائے. ماشاء اللہ. طيب یہاں پر 2 سوال آئے گا. ام ذوالکفل نے کیا اور سلمان نے کیا، اور دونوں کا جواب ابھی آ رہا ہے، اور دونوں کا جواب کیا ہے، ابھی آنے والا ہے. اگر نمازی شخص عربی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے تو اس کے لیے غیر عربی زبان مانگنا جائز نہیں. اس کے لیے غیر عربی زبان میں دعا مانگنا جائز نہیں. جس کو عربی آتی ہو، آپ کو عربی آتی، عربی کے ماہر ہیں، تو پھر آپ اردو میں کیوں کریں گے؟ آپ کو تو عربی آتی ہے تو آپ عربی میں کریں. تو جس کو عربی آتی ہے اس کو غیر عربی میں مانگنا جائز نہیں. تاہم اگر نمازی کو عربی زبان میں دعا نہیں مانگنی آتی تو پھر وہ اپنی زبان میں دعا مانگ سکتا ہے، جائز. اگر عربی نہیں آتی اپنی اردو میں، انگلش، تیلگو، مراٹھی، ونتماشی. البتہ اس دوران عربی زبان میں دعا سیکھ لے، اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، اچھی بات ہے. اور قرآنی دعا بھی کرے، اور اس میں دونوں نقصان ہے. آپ قرآنی دعا عربی میں کریں یا اردو میں کریں. اگر آپ کو عربی آتی تو آپ کو قرآنی دعا بھی یا غیر قرآنی دعا دونوں عربی میں کرنا ہے. اگر عربی نہیں آتی تو قرآنی دعا بھی اور غیر قرآنی دعا بھی آپ کو بغیر عربی میں جائز ہے. آواز نہیں میری. طيب یہاں سوال ہے کہ سجدے میں پیر کو ملانا ضروری ہے؟ نہیں، ضروری نہیں، سنت ہے. میں نے یہاں پر لکھنا بھول گیا، اچھا کہ آپ نے یاد دلایا مجھے، اس کو میں ایڈ کروں گا، اس کو میں لکھ لوں گا. میں نے اس کے ایڈ نہیں کیا، بھول گیا اس کو لکھنا. تو کیا ہے یہ، سجدے میں پیر ملانے کی، سجدے میں دونوں پیر، یہ سنت ہے. اس کو میں لکھ لوں گا یہاں پر. طيب تو یہ کیا ہے، طيب. تو اس طرح سے ہمارے ختم ہو گئے. عربی کی دعائیں اکثر بہت مکمل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہم انا اسألک العفو والعافیہ. نعم، ہم بولیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسنون دعائیں، عربی نہیں، مسنون دعائیں، کچھ دعائیں عربی نہیں بلکہ مسنون دعائیں جو مأثور ہیں، جو قرآنی دعائیں، یا جو ایسی دعائیں جو حدیث میں ثابت ہے، جو قرآن یا حدیث میں ثابت ہے، یہ دعا مانگنا اچھی بات، افضل ہے اور اچھی بات ہے. اس لیے کہ اس میں یہ دعائیں کیا ہیں، جامع اور مختصر ہے. یہ دعائیں کیا ہیں، یہ دعائیں جامع اور مختصر ہیں، یعنی چھوٹی دعائیں، الفاظ کم ہے لیکن معنی بہت ہے. یہ مطلب ہے جامع اور مختصر. لیکن تو آپ بھی دعا کریں، اور اس سے مشہور دعا کون سی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وغنى أمورنا. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اور اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اس طرح سے اللهم اصلح لي دين الذي هو عصمة امري. اس طرح سے اللهم اني عبدك. اور اس طرح سے اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله واجله. اور اس طرح سے کئی دعائیں، اور اس کی کتابیں موجود ہے، کتابیں دارالسلام موجود ہے، بلکہ آن لائن بھی ہے، پی ڈی ایف، آن لائن بھی پی ڈی ایف. اب ہم پڑھیں گے دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی سنتیں ہیں. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی سنتیں. یہاں پر ایک چیز پوچھنا ہوتا ہے. نہیں، دونوں کی نماز ایک ہی نماز، دونوں کا طریقہ ایک ہی ہے. بلکہ نہیں، آپ بول رہے گیو ریفرنس،
میں بولوں گا نہیں آپ غلط ہے، آپ کمزور بھی ہو گئے، آپ ان سوال کریں، آپ بولیں کہ آپ ثابت کریں کہ دونوں فرق ہے. ارے ہم تو اصل تو سارے تو ہم آخری جو بات کہہ رہے تھے، آخری بات کیا تھی ہماری؟ سوری، آخری بات کیا تھی؟ نہ تو آخری سوال جو یہ سوال تھا، کسی نے سوال کیا تھا کہ نا عورتوں کی اور آدمیوں کی نماز میں فرق کیا ہے، عورتوں کی اور آدمیوں کی نماز میں کیا ہے فرق. ہم بولے کہ نا تو ہم نے کہا تھا کہ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ دلیل کون لائے؟ ہاں دلیل کون لائے؟ دلیل ہم لائے یا وہ لائے جو بولتے فرق ہے؟ دلیل وہ لائے، اس لیے کہ اسلام کے اصل سارے مسائل میں سب برابر ہے، مشترک ہے آدمی عورت. حدیث میں ہے انما النساء شقائق الرجال، بے شک عورتیں آدمیوں کے سگے ہیں، سگے شقائق یعنی برابر ہے، برابر کے یعنی احکامات میں. تو جو حکم آدمیوں کا ہے وہ حکم کس کا بھی ہے؟ عورتوں کا. اللہ کی جس کی دلیل آئی کہ وہ یہ خاص آدمیوں کے لیے خاص ہے یا عورتوں کے لیے خاص ہے. اگر دلیل لیا اس وقت تک دونوں برابر ہے، دونوں ساتھ میں، تو ہم بولیں گے ہم بولیں گے کہ نا آپ لوگ ثابت کریں کہ نا عورتوں کی نماز الگ ہے. آپ ثابت کریں، یعنی کس حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ آدمی صاحب پڑھیں گے عورتیں صاحب پڑھیں گے؟ لائے ثابت کریں. ہے ہی نہیں ہے، کہاں پر ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، ثابت کرو دلیل سے کہ دونوں کی نماز الگ ہے. نہ کہ ہم ثابت کریں گے، کیا نہ کہ ہم بولیں گے کہ دونوں کی ایک ہے بول کے ثابت کریں گے، وہ تو ناممکن ہے. وہ تو حدیث میں نہیں ہے کہ دونوں کی نماز ایک ہی ہے، بلکہ اللہ نے آپ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اے لوگوں سب اس میں سب شامل آدمی عورت، نماز پڑھو جس طرح تم دیکھو میں نماز پڑھ رہا ہوں. بس یہ حدیث میں بخاری مسلم کی روایت ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم دیکھو میں کس طرح نماز پڑھ رہا ہوں. بس یہ نہیں بولا کہ نہیں عورتیں الگ پڑھیں گے اس طرح پڑھیں گے. یس ویری گڈ ایکسلنٹ، سر نے صحیح کہا. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی سنتیں ہیں، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کی سنتیں. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے دو مشہور طریقے ہیں، ایک ہے افتراش اور ایک ہے اقعاء. دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے دو مشہور طریقے ہیں، ایک ہے افتراش اور ایک ہے اقعاء. افتراش کیا ہے؟ داہنا پاؤں کھڑا رکھے اور بائیں پاؤں کو زمین پر بچھائے اور اس پر بیٹھ جائے، یہ کیا ہے؟ افتراش ہے. اور اقعاء کیا ہے؟ پیر کے انگلیوں کو زمین پر رکھ کر ایڑیوں پر بیٹھے، پیر کی انگلیوں کو زمین پر رکھ کر ایڑیوں پر بیٹھے. بات واضح آپ لوگوں کو؟ تو یہ دو طریقے ہیں، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کے طریقے کتنے ہیں؟ دو طریقے. کون سے؟ افتراش اور اقعاء. افتراش کیا ہے یہ ہے، اور اقعاء کیا ہے یہ. اقعاء کے طریقے دو ہیں، ایک اقعاء مکروہ ہے، جو کیا ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان بچ بڑھ جائے، وہی مکروہ ہے. لیکن دونوں کی ایڑیوں کے اوپر بیٹھنا یہ سنت ہے. واضح آپ لوگ؟ اور اس کو میں اور واضح کروں گا فوٹو کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ تصویر کے ذریعے. یہ کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ اس کا نام ہے افتراش. اس کا نام ہے افتراش. جو 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 تھا پہلا طریقہ نا، فرسٹ ون نا، ویری گڈ. افتراش. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے اقعاء. یہ کیا ہے؟ اقعاء. یہ کیا ہے؟ اقعاء. یہ بھی جائز ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی جائز. لیکن دونوں کے بیچ میں یعنی دونوں پیر کو ہٹا کے بیچ میں جانا، یہ مکروہ اقعاء ہے. یہ مکروہ اقعاء ہے. یعنی آپ کے
دونوں ہپس زمین پہ لگے یہ منع ہے، اور دونوں پیر بازو ہے یہ منع ہے. لیکن آپ کے دونوں آپ دونوں ایڑیوں کے اوپر بیٹھ رہے ہیں یہ جائز ہے، ٹھیک ہے جائز، اور یہ بلکہ سنت، بلکہ کیا ہے یہ سنت. مگر اگر کوئی پرابلم کی وجہ سے بیٹھے تو، مگر اور اگر کوئی پرابلم وجہ سے بیٹھے تو کیا مطلب، بات واضح نہیں ہے کہ ہمارے یہ سوال واضح نہیں ہے. اور اگر کوئی پرابلم کی وجہ سے بیٹھے تو، پیر میں درد ہے وغیرہ مسئلہ نہیں، ہاں تو حرج نہیں، اگر کوئی مجبورن ہے تو جائز نہیں، جائز. آپ کا طریقے دو طریقے، یہ ہے یہ ہے، سوری ایک طریقہ یہ ہے اور ایک یہ ہے، دو میں سے ایک بیٹھے. اگر دونوں میں سے ایک میں بیٹھنا مشکل ہے تو پھر آپ کو جس طرح آسان لگے اس طرح بیٹھے. اگر مجبور ہے، مجبور جائز ہے، مجبور جائز ہے. اور یہ سنت ہے، اس میں یہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے واجب، یہ سنت ہے واجب. بات واضح آپ لوگوں کو میری. صحیح. ابھی آپ لوگ آ رہا ہے یہ آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ آ رہا ہے، 4 پوائنٹ. اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں اور گھنڈوں پر رکھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے رانوں اور اپنے اور گھنڈوں پہ رکھے. یہ بات ہے. جلسے استراحت کو بعد میں مسئول کہا، یعنی کیا جلسے استراحت کہ سیکنڈ سجدے سے جب آپ اٹھیں گے قیام کے لیے تو بعد نے کہا کہ آپ سیکنڈ سجدے سے ڈائریکٹ نہ اٹھیں، بلکہ کیا کریں تھوڑا بیٹھ کے اٹھیں، کیا کریں بیٹھ کے ڈائریکٹ نہ اٹھیں، یعنی سیکنڈ سجدہ کر کے کیا کریں بیٹھ کر اٹھیں. یہ بھی بعد نے کہا کہ جائز ہے، اور بعد نے کہا کہ نہیں یہ حدیث میں تو ہے. بعد نے کہا کہ حدیث میں یہ اللہ سننے اس لیے کیا کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے تھے. بعد نے کہا کہ نہیں یہ سنت ہے، جو بھی ہے کرے تو حرج نہیں، اشارہ کرے تو اچھا حرج نہیں. سجدے سے قیام کے لیے پہلے ہاتھ اٹھانا افضل ہے اگر اسا کرنا ہو. آپ سجدے سے اگر اٹھ رہے قیام کے لیے تو پہلے کیا کریں گے، پھر اپنا ہاتھ اٹھائیں گے، پھر آپ اپنے اڑائیں کیا دونوں گھٹنے. لیکن اگر پہلے دو گھٹنے اٹھاتے ہیں مشقت کے لیے یہ جائز حرج نہیں، یہ افضل ہے، یعنی سنت. تو سجدے سے قیام کے لیے پہلے اپنے ہاتھ اٹھانا افضل ہے. اب ہم پڑھیں گے تشہد کی بیٹھک کی سنت ہے، تشہد کی بیٹھک کی سنت ہے. سنائی نماز یعنی صرف 2 رکعت والی نماز کی تشہد میں، اور رباعی اور ثلاثی کی پہلی تشہد میں افتراش کیا کریں گے، افتراش کریں گے. ابھی ہم نے پڑھ لیا کہ افتراش کیا ہے، ابھی ہم نے پڑھ لیا افتراش کیا ہے. تو سنائی نماز یعنی صرف 2 رکعت والی نماز کی تشہد میں، اور رباعی اور ثلاثی یعنی جو چار رکعت والی نماز یا 3 رکعت والی نماز کی پہلی تشہد میں افتراش کریں گے. کیا کریں گے، افتراش کریں گے. یہ بات واضح ہے. التحیات کے 3 صيغے ثابت ہیں، التحیات کے 3 صيغے ثابت ہیں. یا تو آپ پڑھیں گے التحیات للہ والصلوات الطیبات، یا التحیات المبارکات والصلوات الطیبات للہ، یا آپ پڑھیں گے التحیات الطیبات والصلوات للہ. یہ 3 ثابت ہیں، یہ تینوں میں یہ 3 جائز ہے. پھر اس کے بعد یہ باقی تو ایک سے میں باقی کا السلام علیکم نبی اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول. اس میں اختلاف نہیں بلکہ یہ ایک ہی ثابت ہے. لیکن شروع میں تین طریقے ثابت ہے، اور تینوں جائز ہے، اور تینوں جائز ہے. یا تو پڑھے تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ معروف ہے. یہ تو یہ پڑھے تحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، یا پڑھے التحیات الطیبات الصلوات للہ، التحیات الطیبات الصلوات للہ. پہلی تشہد میں اللہ کے رسول پر دودھ بھیجنا مسنون نہیں ہے. پہلی تشہد میں اللہ کے رسول پر دودھ بھیجنا مسنون نہیں ہے. اور بعض نے یہ کہا کہ اگر آپ نے تشہد پڑھ لیا، ابھی تک امام باقی ہے، ابھی تک امام وہ نہیں کھڑا، یعنی کسی رکعت کے لیے، تو آپ پڑھ سکتے ہیں جائز. مسنون تو نہیں ہے، مسنون نہیں ہے لیکن جائز، مسنون نہیں ہے لیکن جائز. ورنہ اصل تو بس خالی کیا پڑھیں گے، صرف آپ اتحیات پڑھیں گے، یعنی پہلی تشہد میں کیا کریں گے، اتحیات پڑھیں گے. تشہد آہستہ آواز میں پڑھیں گے، تشہد کیا کریں گے آہستہ آواز میں
तशहुद अखीर में तवर्रुक मसनून है, आखिरी तशहुद में हर वो नमाज जिसमें दो तशहुद है, हर वो नमाज जिसमें दो तशहुद है, जैसा कि हाँ, जैसा कि ज़ोहर, असर, असर, मगरिब, इशा और कौन सी नमाज। दुरूद और दुआ भी पढ़ ली सलाम से पहले, याद आया तो खड़ा हो सकता है, खड़ा हो सकता है, याद आया तो खड़ा हो सकता है, क्या मतलब। दुरूद और दुआ भी पढ़ ली सलाम से पहले, याद आया तो खड़ा हो सकता है, क्या मतलब। यानी आप कह रहे हैं कि वो यानी पहली शहूद में बैठा हुआ था, यानी दरमियान जो दरमियानी शहूद है, दरमियानी, और वो गलती से क्या किया उसने, तब पढ़ लिया। उसने क्या गलती से क्या किया, उसने गुमान किया कि उसके चार राकात पूरे हो गए, और उसने तशहुद पढ़ लिया, दुरूद पढ़ लिया, और दुआ भी पढ़ ली, तो फिर याद आ गया सलाम से पहले, तब सानी खड़ जाए, हरज नहीं, और उसमें कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं। लेकिन अगर उसने सलाम कर लिया, तो फिर हमने पढ़ लिया उससे पहले, अगर कहीं सलाम कर लिया तो क्या करे वो, क्या करे, हाँ पढ़ लिया हमने, ये हमें पढ़ लिया कि कोई कोई रुकन का छूट जाना, तो क्या करेंगे। तो क्या अगर अगर उसने सलाम फेर लिया दो रकात के बाद, अगर उसने सलाम फेर लिया दो रकात के बाद, तो हम क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे फौर क्या करें, हम देखेंगे कि टाइम कितना है, टाइम ज़्यादा है कम है, अगर टाइम बहुत ज़्यादा हो गया और या उसका वजू टूट गया, तो नमाज फिर से पढ़े। तो टाइम कम था या बहुत कम हल्की सी बात हुई, तो क्या करें, आके क्या करें, नमाज शुरू करें, नमाज क्या करें, नमाज मुकम्मल कर ले, बाकी की दो रकात पढ़े, फिर क्या करे, सलाम के बाद क्या करे, सलाम क्या क्या करे ना, और सलाम के बाद सजदे करे, सलाम के बाद क्या करे, सजदे करे ना। ये इसमें कोई मुहद्दद नहीं है, लेकिन उर्फ गालिबन जो मारूफ है, यानी उर्फ का एतबार होगा, जो लोग समझते हैं कि लंबा वो लंबा है, और जो लोग समझते हैं कम है वो कम है, जिसमें कुछ टाइम का जिक्र नहीं। तवर्रुक के मुतअद्दिद तरीके साबित हैं, तवर्रुक के मुतअद्दिद तरीके साबित हैं, यानी शहूद आखिर में, आखिरी शहूद में, हर वो नमाज में जिसमें दो शहूद है, उसमें आखिरी में दो, यानी आखिरी शहूद में क्या करेंगे, तवर्रुक करेंगे। उसकी कई तरीके साबित हैं, मैंने यहाँ पर दो जिक्र किए। पहला तरीका, दायां कदम खड़ा कर के बायां कदम बिछा ले और दोनों कदमों को दाएं जानिब बाहर निकाले और अपने शरीर पर बैठे, यानी अपनी हिप से बैठे, क्या होता है, शरीर हिप से बैठे, और दोनों या second तरीका, दोनों कदमों को बिछाकर उन्हें दाएं जानिब बाहर निकाले और अपने शरीर पर बैठे, ये दो तरीके जायज़ हैं। और ये दोनों को बोलेंगे तवरुक, और ये इस तरह करेंगे, ये कब करेंगे, ये करेंगे, ये कब करेंगे, ये करेंगे तशहुद अखीर में, कब कब करेंगे, ये करेंगे तशहुद अखीर में। मैं आप लोगों को अभी आप लोगों को तो इसकी इंशाल्लाह खुद बताऊंगा, खुद बताऊंगा। ना आखिरी शहूद में ना, ये हमने लिखा कि तशहुद अखीर में, आखिरी शहूद में, आखिरी शहूद में ना, ये सिर्फ है आखिरी शहूद में, ये सिर्फ इसमें है, इस आखिरी शहूद में। मैं अभी इसकी आप लोगों को इंशाल्लाह फोटो बताऊंगा, किसकी, तवर्रुक की।
یہ آپ لوگوں کو آ رہی ہے، یہ آپ لوگوں کو آ رہی ہے، فوٹو آ رہی ہے نا؟ طيب یہ دیکھیے گا نا، یہ طریقہ، یہ تو دیکھا کیا ہے، یہ پیر یہاں سے نکلا ہوا ہے، دیکھیں یہ پیر یہاں سے باہر نکلا ہوا ہے، اور یہ ٹھیک ہے نا، یہ پیر یہاں سے نکلا ہوا ہے، تو یہ طریقہ، تو یہ پہلا، نہیں پہلا طریقہ ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا طریقہ ہے، اور یہ سیکنڈ طریقہ، یہ سیکنڈ طریقہ، یہ آوازیں نہیں ملی، سیکنڈ طریقہ یہ، اور یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، تھرڈ بھی ثابت ہے، تھرڈ بھی کیا ہے، تھرڈ بھی ثابت ہے، اس طرح نکال، تو یہ تینوں ثابت ہے، تینوں ثابت ہے مثال، اور یہ تین سنتیں ہیں، واجب نہیں ہے، یہ تین سنتیں ہیں، کرے اچھی بات ہے، اور نہ کرے حرج نہیں، کرے سنت ہے، اگر نہ کرے کوئی حرج نہیں. نعم both legs flat in second one. نعم both legs flat in second one. طيب ٹھیک ہے، آج کافی ہے، آج کافی ہے، باقی کا چلا چلا کل پڑھیں گے شاید، ایک ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ آج کافی سنا، کل ہم نے چلو لا الہ الا انت، سب